الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم. نہایت ہی علمی، ادبی، تہذیبی، ثقافتی آبادی جانے کے ہمارے بزرگوں، فعال اور متحرک نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، عید الاضحیٰ کے اس موقع پر ہم آپ سب کو عید کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال فرمایا، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیک ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. دراصل ہمیں جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون تھے، انہوں نے کیا کام کیے اور کن بنیادوں پر قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم کی سنت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں قائم فرمایا. سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنے گھر میں آنکھ کو کھولا، بڑے ہوئے، فکر اور شعور جاگا، انہوں نے دیکھا کہ مختلف معبودات باطلہ کی پرستش ہو رہی ہے. وہاں پہ ان کے باپ بھی ہیں، ان کی ماں بھی ہے، بڑا اور چھوٹا بھی ہے، گاؤں کا چودھری چوکیدار بھی ہے، ٹھیکیدار بھی ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کی جاگیرداری تھی اس بستی اور اس شہر میں، جس شہر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے اور جس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوگ بتوں کی اور معبودات باطلہ کی پرستش کرتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ چودھریوں اور ٹھیکیداروں اور گاؤں کے ذمہ داروں کی بات مانتے ہوئے وہی کام کریں جو وہ لوگ کرتے ہوئے آ رہے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا حضور، اس باطل معبود کی پرستش آپ کیوں کرتے ہیں؟ نہ یہ سوتا ہے، نہ یہ چارتا ہے، نہ یہ نفع کا مالک ہے، نہ یہ نقصان کا مالک ہے، نہ اس میں کوئی بڑائی اور چھوٹائی ہے، نہ یہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے. آپ کیوں ان کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت جو دین کے لیے، جو توحید کے لیے، جو اللہ کے ایک ہونے کے اقرار کے لیے اور جو اس بات کے لیے دعوت تھی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے سر کو نہ ٹیکیں. ہمارا یہ سر، ہماری یہ پیشانی مٹی پر اگر رگڑے جائیں گے تو وہ اللہ کی ذات ہوگی، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. آپ کو میں بتاؤں قرآن کریم کے حوالے سے کہ سب لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا انکار کیا اور لوگوں نے کہا کہ ابراہیم، تم جو بات کہتے ہو وہ سچ اور حق نہیں ہے. تم جو یہ بات کہتے ہو کہ ایک اللہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا اور مختلف طرح سے آزمایا گیا، لیکن دعوت دین کے اس کام کو اپنے کمزور کاندھے پر اٹھا کر یہ پوری آبادی، قریہ، گاؤں، دیہات، سلم، ہر جگہ پہنچے، جھکی جھوپڑیوں تک پہنچے اور انہوں نے یہ بات کہی، یہ تو سچ ہو سکتا ہے کہ سورج کا نکلنا جھوٹ ہے، یہ تو سچ ہو سکتا ہے کہ چاند کا نکلنا جھوٹ ہے، لیکن یہ کبھی سچ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کی جائے. میرے بھائیو، ہم اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ اور تابندہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دعوت دین کے عنوان سے پوری دنیا میں اور خاص طور پر اس ملک میں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. ہمیں اپنے ان بھائیوں تک پیغام پہنچانے ہوں گے،
ہم محبت کے پیغمبر ہیں، ہم محبت کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے اور جا کر ان سے یہ عرض کریں گے میرے بھائی یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، سورج چاند ستارے سیاروں اور لہلاتے پیڑ پودوں اونچے پہاڑوں اور لہلاتے ہوئے سمندروں کی لہروں کہ میں جو طاقت عطا فرمایا ہے وہ طاقت عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس ملک میں اور اس پوری دنیا میں جب تک دین کے عنوان سے ہم نے اپنے برادران وطن تک کام کرنے کی کوشش کی تو اس ملک میں ہماری عزت بچی ہے، ہمارے آبرو کی حفاظت ہوئی، ہم محبت کے سوداگر ہوئے، ہم نے محبت کو بانٹے ہیں، ہم نے تہذیب کو بانٹے ہیں، ہم نے تہذیب کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس اور سلیقہ کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت دین کے اس کام کو عام کیا جائے۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور دعوت دین کے ساتھ تشریف لائے اور ان کی خانقاہ میں ایک مرتبہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لانے والے ہوتے تھے۔ وہ محبت کے پیغمبر تھے اور انہوں نے محبت کو عام کرنے کی کوشش کیا اور حال یہ ہوا کہ ہمارے اس ملک پر 800 سال سے زیادہ ہماری حکومت ہے۔ ہم نے کبھی ان لوگوں کے سامنے جو ہمارے ماتحت تھے تلوار نہیں چمکا، ہم نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے اس کو تکلیف، ہم نے ان کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑا، ہم نے انہیں اپنا بھائی بنا کر رکھا، ہم نے ان کو بھائی جیسی محبت دی اور ساتھ ساتھ دعوت دین کے عنوان سے کام بھی کیا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جب دعوت دین کے عنوان سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی ہے، جب ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جس میں نمرودی صفت پائی جاتی ہے، جس میں فرعونیت ہے، جو اپنے آپ کو بڑا خدا اور بڑا رب کہتا ہے۔ لیکن میرے بھائی نمرود کے سامنے جب یہ دہکتا ہوا آگ، جب یہ دہکتا ہوا دہکتے ہوئے آگ میں حضرت ابراہیم کو جلایا گیا، آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ اللہ کے اس پیغام کو دیکھیے، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ نے جو حفاظت فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ عید کا یہ پیغام ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ ہم محبت کے کٹورے میں دل کو پیش کرنے کا جب جذبہ پیدا کر دیں گے تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا۔ جب اس ملک سے دعوت دین کا کام ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وبال آنے شروع ہوئی۔ وہ لوگ جو 2 4 10 20 25 30 معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، کیا وہ ایک اللہ کی عبادت پر تیار نہیں ہوں گے؟ ہم نے اپنے اخلاق نہیں پیش کیے، ہم نے ان کے سامنے محبتیں نہیں پیش کی اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو یہ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج اٹھیے، ایک شخص اٹھیے اور دعوت دین کا وہ کٹورا اور کشکول لے کر اپنے بغل میں دبائیے، محبت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو عام کرنے کی قسم کھا کر اٹھیے۔ یقین جانیے کہ اس ملک میں وہی عزت، وہی رفعت، وہی بلندی، وہی عطا جو اللہ نے پہلے کیے تھے